دنیا کے ہر کونے میں انسان ایک ہی صدا بلند کر رہا ہے، ہمیں جنگ نہیں چاہیے، ہمیں امن چاہیے۔ مگر سوال یہ ہے، کیا صرف نعرے لگانے سے امن قائم ہو جائے گا یا اس کے لیے عمل اور قربانی کی ضرورت ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، آج ہم ایک ایسے دن کی یاد منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں جسے دنیا بھر میں انٹرنیشنل ڈے آف پیس یعنی یوم امن کہا جاتا ہے۔ یہ دن ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ آخر امن کیوں بکھر گیا، جنگیں کیوں بڑھتی جا رہی ہیں، دل ایک دوسرے سے کیوں خالی ہو گئے ہیں۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، خون کی خوشبو سے مہکا ہے جہاں کا چمن، خون کی خوشبو سے مہکا ہے جہاں کا چمن، کاش پھولوں کی مہک عام ہو جائے پھر سے۔ امن انسانیت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ انسان کو روٹی، کپڑا، مکان کے بعد اگر کچھ چاہیے تو وہ سکون ہے، اور سکون تبھی ملتا ہے جب معاشرہ پرامن ہو۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تمہیں دار السلام یعنی امن و سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے۔ یعنی اسلام کا مقصد ہی انسان کو امن کی راہ دکھانا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ آپ نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ یہی اصل امن ہے کہ نہ زبان سے کسی کو تکلیف پہنچے، نہ ہاتھ سے۔ شاعر کہتا ہے، محبت امن دیتی ہے، نفرت جنگ لاتی ہے۔ محبت امن دیتی ہے، نفرت جنگ لاتی ہے، جہاں پر پیار بستا ہے وہی جنت کہلاتی ہے۔ دنیا نے دیکھا کہ پہلی اور دوسری جنگ عظیم میں کروڑوں لوگ لقمہ اجل بنے۔ آج بھی فلسطین، شام، یمن، کشمیر اور دیگر خطے خون میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جب ہر انسان امن چاہتا ہے تو پھر یہ جنگیں کیوں؟ اس کا جواب یہ ہے، مفاد پرستی، طاقت کی ہوس، نفرت اور تعصب، یہی تین چیزیں دنیا کو جہنم بنا دیتی ہیں۔ امن کے لیے ہمیں کچھ اصول اپنانے ہوں گے۔ نمبر 1، عدل و انصاف۔ قرآن کہتا ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، یقیناً اللہ عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ نمبر 2، برداشت و تحمل، اختلاف ہو لیکن دشمنی نہ ہو۔ نمبر 3، محبت و بھائی چارہ۔ نبی کریم نے فرمایا، تم جنت میں داخل نہ ہوگے جب تک ایمان نہ لاؤ، اور ایمان مکمل نہ ہوگا جب تک ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ نمبر 4، تعلیم و شعور۔ جہالت ہر فساد کی جڑ ہے، علم ہی دلوں میں روشنی ڈالتا ہے۔ 1981 عیسوی میں اقوام متحدہ نے یہ دن منانے کا اعلان کیا تاکہ دنیا کو یاد دلایا جائے کہ جنگیں حل نہیں ہیں بلکہ امن ہی ترقی کی بنیاد ہے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ اگر دلوں میں نفرت ہو تو اقوام متحدہ کے بیانات کاغذی پھول بن کر رہ جاتے ہیں۔ اے خدا دے ہمیں پھر سے وہ سکون قلب و جاں، اے خدا دے ہمیں پھر وہ سکون قلب و جاں جس میں نہ ہو نفرتیں، نہ ہو جنگ کا ساماں۔ چراغ امن جلائیں ہم سب دلوں کے اندر، چراغ امن جلائیں ہم سب دلوں کے اندر، محبتوں کی ہوا دے گی روشنی کو پر۔ معزز سامعین، یوم امن منانے کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے دلوں کو پاک کریں، نفرت کو چھوڑیں اور انصاف پر قائم ہوں۔ آئیے عہد کریں کہ ہم اپنی زبان اور عمل سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ ہم بچوں کو نفرت نہیں بلکہ محبت سکھائیں گے۔ ہم انصاف کے لیے آواز بلند کریں گے۔ آخر میں یہ شعر، امن کا پیغام پھیلائیں گے چمن چمن، امن کا پیغام پھیلائیں گے چمن چمن، روشنی محبت کی بانٹیں گے وطن وطن۔ اللہ تعالی ہمیں امن قائم کرنے والا بنائے، نفرت اور فساد سے بچائے اور پوری دنیا کو دار السلام بنا دے، آمین۔ اگر آپ چاہتے ہیں
کہ دنیا امن کا گہوارہ بنے تو اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں اور کمنٹ میں اپنا پیغام امن لکھنا نہ بھولیں۔ جب ایک بچہ جنگ کے شور میں روتا ہے تو انسانیت چیخ اٹھتی ہے۔ جب ایک ماں اپنے لختے جگر کو کھوتی ہے تو زمین بھی لرز جاتی ہے، اور جب ایک بے گناہ پر ظلم ہوتا ہے تو آسمان بھی گواہی دیتا ہے کہ انسان نے امن کو بھلا دیا۔ سوال یہ ہے کہ ہم واقعی امن چاہتے ہیں یا صرف امن کے نعرے لگاتے ہیں؟ دنیا ہر سال 21 ستمبر کو یوم امن مناتی ہے۔ اقوام متحدہ نے اس دن کو اس لیے منتخب کیا کہ انسانوں کو یاد دلایا جائے جنگیں ختم ہونی چاہیے، نفرتیں مٹنی چاہیے اور انسانیت کو سکون ملنا چاہیے۔ لیکن آج بھی حقیقت یہ ہے کہ امن نعرہ بن گیا ہے، حقیقت نہیں۔ شاعر نے کہا ہے، دنیا کی عدالت میں بھی انصاف نہیں ملتا، دنیا کی عدالت میں بھی انصاف نہیں ملتا، امن کی تلاش ہے مگر امن نہیں ملتا۔ قرآن کریم کی تعلیمات سراسر امن و سکون کی دعوت دیتی ہے۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تمہیں دار السلام یعنی امن والے گھر کی طرف بلاتا ہے۔ ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین، زیادتی نہ کرو، بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اسلام کا مطلب ہی ہے سلامتی، امن اور عافیت۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پوری زندگی امن و سکون کا درس ہے۔ مکہ میں ظلم سہ کر بھی بدلہ نہ لیا، مدینہ میں میثاق مدینہ کے ذریعے مسلمانوں، یہودیوں اور دیگر قبائل کو ایک ساتھ امن کے معاہدے میں باندھا۔ صلح حدیبیہ میں دشمن کی سخت شرطیں بھی مان لیں تاکہ خون بہنے سے بچ جائے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ یہ صرف مسلمانوں تک محدود نہیں، بلکہ آپ نے فرمایا، جو غیر مسلم کو بھی تکلیف دے گا وہ میرا دشمن ہے۔ پہلی جنگ عظیم 1 کروڑ سے زیادہ جانیں ضائع، دوسری جنگ عظیم 5.5 کروڑ سے زائد انسان قتل۔ ہیروشیما اور ناگاساکی میں ایٹم بم کے بعد آج بھی نسلیں معذوری کے ساتھ جی رہی ہیں۔ آج فلسطین، شام، یمن اور کشمیر میں بچے خون میں نہا رہے ہیں۔ شاعر کہتا ہے، خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں، انسانیت رو رہی ہے۔ خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں، انسانیت رو رہی ہے، کاش امن کا سورج طلوع ہو جائے۔ امن قائم کرنے کے اصول۔ نمبر 1، عدل و انصاف۔ امن بغیر انصاف کے قائم نہیں ہو سکتا۔ قرآن، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔ نمبر 2، برداشت و رواداری، اختلاف رائے دشمنی نہ بنے۔ نمبر 3، تعلیم و شعور، جہالت ہر جنگ کی جڑ ہے، تعلیم انسان کو روشن کرتی ہے۔ نمبر 4، محبت و بھائی چارہ، نبی کریم نے فرمایا، ایمان تب مکمل ہوگا جب تم ایک دوسرے سے محبت کرو گے۔ نمبر 5، گفتگو اور مصالحت، ہتھیار کبھی امن نہیں لاتے مگر گفت و شنید دلوں کو جوڑ دیتی ہے۔ اقوام متحدہ نے 1981 عیسوی میں اس دن کو منظور کیا۔ ہر سال تقریبات اور جلسے ہوتے ہیں، لیکن جب بڑی طاقتیں ہی اسلحہ بیچنے والی ہوں تو امن صرف تقریروں تک محدود رہ جاتا ہے۔ امن کا پیام ہوں، جنگ سے نفرت کرتا ہوں، امن کا پیام ہوں، جنگ سے نفرت کرتا ہوں، محبت کے گیت گاتا ہوں، انسان کو عزت دیتا ہوں۔ کبھی ہتھیار نہ دیں گے، کبھی نفرت نہ بوئیں گے، کبھی ہتھیار نہ دیں گے، کبھی نفرت نہ بوئیں گے، ہم چراغ امن جلائیں گے، اندھیروں کو مٹائیں گے۔ یوم امن کا اصل مقصد یہ نہیں کہ ہم صرف تقریر سنیں یا نعرے لگائیں، بلکہ ہمیں اپنے کردار سے یہ ثابت کرنا ہے، ہم دوسروں کے لیے آسانی پیدا کریں، ہم نفرت کے بجائے محبت بانٹیں، ہم انصاف کے لیے کھڑے ہوں، ہم اپنے بچوں کو ہتھیار نہیں بلکہ علم اور محبت دیں۔ اے اللہ، ہمیں امن قائم کرنے والا بنا،
ہمارے دلوں سے نفرت کو مٹا دے، ظلم اور جنگ سے دنیا کو نجات عطا فرما اور اس دنیا کو دارالسلام بنا دے، آمین۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نفرتیں ختم ہوں اور محبت عام ہو تو کمنٹ میں اپنا پیغام امن ضرور لکھیں۔ آپ کے نزدیک امن کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ کمنٹ میں اپنی رائے دیجیے تاکہ دوسروں تک بھی یہ سوچ پہنچے۔ اگر آپ بھی امن کے سفیر بننا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں ایک لفظ ضرور لکھیں، امن، یعنی لفظ امن ضرور لکھیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، کمنٹ، شیئر ضرور کریں۔ سوچئے ذرا، اگر دنیا کی ساری توپیں خاموش ہو جائیں، بارود کی جگہ پھول برسنے لگیں، سرحدیں نفرت نہیں بلکہ محبت بانٹنے لگیں تو کیسا منظر ہوگا؟ یقیناً جنت کا منظر ہوگا۔ لیکن افسوس، آج زمین لہو سے تر ہے، دل نفرتوں سے بھرے ہیں۔ یوم امن ہمیں یاد دلاتا ہے اب وقت آ گیا ہے کہ انسان انسان کے لیے مسیحا بنے، جلاد نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن کہتا ہے وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، اگر وہ صلح کی طرف مائل ہوں تو تم بھی صلح کی طرف مائل ہو جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا افضل جہاد یہ ہے کہ تم اپنے نفس پر قابو پالو، یعنی اصل جنگ دوسروں کو مارنے کی نہیں بلکہ اپنے نفس کی برائی کو مارنے کی ہے۔ فتح مکہ کا واقعہ، وہ لمحہ جب دشمن سامنے تھے لیکن حضور نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، جاؤ سب آزاد ہو۔ یہی ہے اصل امن کا پیغام۔ فلسطین کو دیکھیں، بچوں کی لاشیں، گھروں کے ملبے، معصوموں کی آہیں، یہ سب چیخ چیخ کر انسانیت سے سوال کر رہے ہیں کیا یہ ہے تمہاری ترقی؟ کیا یہ ہے امن؟ کشمیر کو دیکھیں، جہاں پہاڑوں کی خوبصورتی آنکھوں کو سکون دیتی ہے وہیں انسان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہیں۔ یاد رکھیے، کسی خطے میں گولی کی آواز امن نہیں لا سکتی، وہاں صرف انصاف ہی امن لا سکتا ہے۔ سوشل میڈیا کو دیکھیں، آج فیس بک، ٹویٹر اور یوٹیوب پر نفرت کا زہر بہت تیزی سے پھیلتا ہے، لیکن اگر یہی پلیٹ فارم ہم محبت، علم اور خیر کے پیغام کے لیے استعمال کریں تو یہی دنیا بدل سکتی ہے۔ زبانوں کو زہر مت بناؤ، زبانوں کو زہر مت بناؤ، لفظوں کو دعا بناؤ۔ امن کا راستہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ گھر سے۔ ماں باپ بچوں کو محبت دیں، مار پیٹ نہیں۔ محلے سے، ہمسایہ ہمسائے کو سلام کرے، شکایت نہ کرے۔ ملک سے، حکومت عوام کو انصاف دے، ظلم نہ کرے۔ دنیا سے، طاقتور کمزور کی مدد کرے، استحصال نہ کرے۔ نوجوانوں کے لیے ایک پیغام ہے، اے نوجوانوں، تمہارے ہاتھوں میں موبائل ہے، یہ یا تو نفرت پھیلائے گا یا محبت۔ تمہارے الفاظ یا تو دل توڑیں گے یا جوڑیں گے۔ یاد رکھو تم ہی امن کے سفیر ہو، تم ہی نفرت کے قاتل ہو۔ ناظرین کرام، ہم امن چاہتے ہیں لیکن کیا ہم نفرت چھوڑنے کو تیار ہیں؟ ہم انصاف کا نعرہ لگاتے ہیں لیکن کیا ہم اپنے دل میں انصاف رکھتے ہیں؟ ہم دنیا بدلنا چاہتے ہیں لیکن کیا ہم اپنی عادتیں بدلنے کے لیے تیار ہیں؟ یاد رکھیے، امن کوئی نعرہ نہیں، یہ ایک عمل ہے۔ اگر ہر انسان صرف اتنا عہد کرے کہ میں نفرت نہیں پھیلاؤں گا، میں محبت بانٹوں گا، تو دنیا خود بخود جنت کا منظر پیش کرے گی۔ جہاں جہاں اندھیرا ہے چراغ جلائیں گے، جہاں جہاں اندھیرا ہے چراغ جلائیں گے، جہاں جہاں نفرت ہے محبت بچھائیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ امن کا یہ پیغام ہر دل تک پہنچے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، کمنٹ میں ایک لفظ لکھیں امن، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ ہم سب امن کے ساتھ ہیں، اور اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ محبت کی روشنی ہر گھر، ہر دل تک پھیل سکے۔
ذرا سوچئے، دنیا کا ایک منظر جہاں نہ کوئی بارود ہے نہ لاشیں، جہاں بچے خوف کے بغیر کھیل رہے ہیں، جہاں انسان ایک دوسرے کو گلے لگا رہے ہیں، جہاں مسجد، مندر، چرچ اور گرجا گھر سب امن کے چراغ جلا رہے ہیں۔ لیکن افسوس، حقیقت یہ ہے کہ آج دنیا نفرت، جنگ اور خون ریزی میں ڈوبی ہوئی ہے۔ انسان مریخ پر پہنچ گیا مگر دل سے نفرت نہیں نکال سکا۔ اسی لیے یوم امن ہمیں جھنجھوڑتا ہے، اے انسان اب رک جا، اب امن کی طرف پلٹ آ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا اور تمہیں قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ یعنی تقسیم نفرت کے لیے نہیں بلکہ پہچان کے لیے ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ یہ ہے اصل امن، کسی کو تکلیف نہ دینا، سب کے لیے رحمت بننا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت سے سبق حاصل کریں۔ طائف کا واقعہ ہے، پتھروں سے لہو لہان کر دیا گیا، مگر آپ نے بد دعا نہیں کی، دعا کی، اے اللہ ان کو ہدایت دے، یہ نہیں جانتے۔ صلح حدیبیہ کا واقعہ ہے، جب دشمن سخت شرطیں لکھوا رہا تھا، صحابہ کو تکلیف ہوئی مگر رسول اللہ نے صبر کیا، امن کو ترجیح دی، اور نتیجہ کیا نکلا؟ وہی صلح بعد میں اسلام کی سب سے بڑی فتح بنی۔ فتح مکہ کا واقعہ ہے، آپ کے سامنے وہی دشمن کھڑے تھے جنہوں نے 20 سال ظلم کیے، لیکن آپ نے فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی گرفت نہیں۔ یہی ہے اصل امن، معاف کر دینا۔ فلسطین کو دیکھیں، جہاں معصوم بچے دن رات چیخ رہے ہیں۔ یاد رکھیے، امن صرف تقریروں سے نہیں آتا، انصاف سے آتا ہے۔ کشمیر کو دیکھیں، جہاں پہاڑ خاموش ہیں لیکن انسانوں کی چیخیں گونج رہی ہیں۔ کیا ہم امن چاہتے ہیں یا صرف اپنی آنکھیں بند کر لینا چاہتے ہیں؟ سوشل میڈیا پر دیکھیں، سب سے زیادہ جنگیں ہتھیار سے نہیں، الفاظ سے لڑی جا رہی ہیں۔ ایک پوسٹ، ایک کمنٹ اور دل ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن اگر یہی الفاظ دعاؤں میں ڈھل جائیں تو دنیا بدل جائے۔ قتل و غارت سے کب ملا ہے سکون، قتل و غارت سے کب ملا ہے سکون، امن سے روشن ہوا ہے جنوں۔ جہاں جہاں نفرت ہے چراغ بجھاؤ، جہاں جہاں نفرت ہے چراغ بجھاؤ، جہاں جہاں اندھیرا ہے محبت جلاؤ۔ خون سے زمین لال ہے اے انسان، خون سے زمین لال ہے اے انسان، کب تک بھرتا رہے گا یہ میدان۔ نوجوانوں کے لیے ایک پیغام ہے، اے نوجوانوں، تمہارے ہاتھ میں کتاب بھی ہے اور موبائل بھی۔ یہ یا تو دنیا کو جہنم بنائے گا یا جنت بنا دے گا۔ یاد رکھو، امن کے سفیر تم ہو، محبت کے پیغام تم ہو۔ اگر گھر میں لڑائی ہے تو پہلا قدم امن کا تم اٹھاؤ۔ اگر محلے میں جھگڑا ہے تو پہلا ہاتھ صلح کا تم بڑھاؤ۔ اگر سوشل میڈیا پر نفرت ہے تو پہلا پیغام محبت کا تم لکھو، کیونکہ امن کبھی آسمان سے نہیں اترتا، یہ دل سے اٹھتا ہے۔ ناظرین کرام، ہم امن چاہتے ہیں، لیکن کیا ہم نفرت چھوڑنے کو تیار ہیں؟ ہم انصاف کا نعرہ لگاتے ہیں، لیکن کیا ہم اپنے دل میں انصاف رکھتے ہیں؟ ہم دنیا بدلنا چاہتے ہیں، لیکن کیا ہم اپنی عادتیں بدلنے کو تیار ہیں؟ یاد رکھیے، امن کی شروعات ہمارے دل سے ہوتی ہے۔ اگر ہر انسان یہ عہد کرے کہ نفرت نہیں پھیلاؤں گا، میں محبت بانٹوں گا، تو یقین جانیے دنیا جنت کا منظر پیش کرے گی۔ آؤ سب مل کر کہیں، ہم امن چاہتے ہیں، ہم محبت چاہتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ امن کا یہ پیغام ہر دل تک پہنچے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ کمنٹ میں ایک لفظ لکھیں امن، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ ہم سب امن کے ساتھ ہیں، اور اس ویڈیو کو شیئر کریں
تاکہ یہ پیغام صرف ویڈیو نہ رہے بلکہ ایک تحریک بن جائے۔ دنیا میں سب سے بڑی بھوک روٹی کی نہیں، امن کی ہے۔ ہزاروں ایٹم بم انسان کے پاس ہیں مگر ایک دوسرے کے لیے برداشت نہیں۔ قرآن کہتا ہے وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، یعنی اگر وہ صلح کی طرف مائل ہوں تو تم بھی ہو جاؤ۔ امن کی شروعات دوسروں کو بدلنے سے نہیں بلکہ اپنے دل کو بدلنے سے ہوتی ہے۔ نفرت کو چھوڑو، محبت کو اپناؤ، یہی یوم امن کا پیغام ہے۔ آؤ عہد کریں، ہم امن بانٹیں گے، نفرت نہیں۔ اگر دنیا سے نفرت مٹ جائے تو نہ کوئی جنگ ہوگی نہ کوئی لاش۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ یعنی اصل امن یہ ہے کہ کسی کو آپ کی وجہ سے نقصان نہ پہنچے۔ آج ضرورت توپوں کی نہیں، محبت کے لفظوں کی ہے۔ یوم امن کا پیغام یہی ہے، محبت بانٹو، نفرت ختم کرو۔ آؤ امن کے سفیر بنیں۔